إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. تمام تر تعریفیں، حمد و ثنا اور توصیف، ستائش، تشکر، امتنان یہ مستحق اور مخصوص ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے. فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا. افضل ترین صلوات اور ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات اور ارگنت اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہیں اللہ رب العزت نے محسن انسانیت اور ہادی برحق بنا کر مبعوث فرمایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت و رسالت کو مکمل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کے تاج سے سرفراز فرمایا۔ صلوات اللہ وبرکاتہ علیہ۔ قابل احترام برادران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین اور حاضرین کرام، مسجدیں اس روئے زمین پر یہ وہ جگہ ہیں اور یہ زمین کے وہ ٹکڑے ہیں جو اللہ رب العزت کو ساری زمین میں سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب جگہوں سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت کو وہ جگہ ہیں جہاں مسجد ہوتی ہے، اور جس جگہ لوگ اللہ کے سامنے بندگی کے لیے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ رب العزت کو اس لیے پسند ہیں کہ یہاں سے اللہ رب العزت کی بڑائی کا اور اس کی توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان مسجدوں کو ایسی جگہ بنایا ہے کہ جہاں سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی سب سے بڑھ کر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت، اس کی وحدانیت کی گواہی انسان دیتا ہے، اور یہ فضا میں بلند ہونے والا وہ آوازہ ہے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں، اور ان مسجدوں کے اندر یہ اذان ہوتی ہے اور اللہ کی توحید اور اس کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اور اس کا اعلان اور اقرار اور اظہار ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی برحق ہیں، اور ان کی پیروی اور ان کی اطاعت اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہی یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا راستہ ہے، اور یہ انسان کی کامیابی اور شادکامی کا راستہ ہے۔ اور انسانوں کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے روئے زمین پر بسنے والے انسان، آجا اللہ کے سامنے جھک جا، اللہ کی بندگی اختیار کر، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو فرما بردار اور وفادار غلام بنا کے پیش کر، حی علی الفلاح، یہی تیری کامیابی ہے، اس کامیابی کی طرف آجا، اللہ کی غلامی اختیار کر لے، اللہ کی بندگی اختیار کر لے، اللہ کی غلامی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے والا بن جا، اس کا وفادار، اس کا فرما بردار اور اس کا اطاعت گزار بندہ بن جا، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اسے یاد رکھ، اسے بھولنا۔ اللہ اکبر، اللہ وہ ہستی ہے اس پوری کائنات میں وہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی ہے، اور باقی سب مخلوق اس کے سامنے عاجز، محتاج، فقیر، بے بس اور بے حیثیت ہیں۔ اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے بے نیازی ہے، اسی کے لیے ساری طاقتیں ہیں، اسی کے لیے ساری قوتیں ہیں۔ وہ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے،
اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لے، بندگی کا تعلق، محبت کا تعلق، عبادت کا تعلق، عبودیت کا تعلق۔ یہ اعلان اس مسجد سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تیری زندگی کا مطلوب و مقصود اللہ ہے، تیرا محبوب، تیرا مطلوب اللہ ہے، تیرا مقصود اللہ ہے، اور تیرا معبود اللہ ہے۔ معبود حقیقی وہ ہے، مقصود حقیقی وہ ہے، اور وہ ذات ہے کہ انسان کو لگن ہو تو اس کی لگن ہو، طلب اور چاہت ہو تو اسی کی طلب اور چاہت ہو، اور انسان جھکے تو اسی کے سامنے جھکے، ہاتھ اٹھائے تو اسی کے سامنے ہاتھ اٹھائے، سوالی بن کر، فقیر بن کر، محتاج بن کر، گدھا بن کر۔ اور وہ گدھا نواز ہے، وہ فقیروں کو دینے والا ہے، وہ دن رات دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اور ہر ایک کا وہی روزی رساں ہے، وہی داتا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی رزاق ہے، وہی روزی رساں ہے، سبحانہ و تعالی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ مسجدیں اس لیے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیاری ہے کہ یہاں سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے، اس کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، اور مسجد کا پیغام بھی یہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو ان مسجدوں کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں ایک اللہ کو پکارو، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہاری فریادیں سننے والا ہے، وہی تمہاری مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، وہی مشکلوں میں تمہاری دستگیری کرنے والا ہے، وہی تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، وہی تمہارے کام سنوارنے والا ہے۔ اس اللہ کو پکارو، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے پاس وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور ساری مخلوق اللہ اکبر ایک میدان میں کھڑی ہو جائے، اور ہر کوئی جن، انسان اور دوسری مخلوقات بھی کھڑی ہو کر اللہ رب العزت سے مانگے، جو جس کے جی میں آتا ہے وہ مانگے، اور اللہ رب العزت اس کو دے دے جو وہ مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کے خزانے میں اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ کوئی چڑیا سمندر میں چونچ ڈال کے وہاں سے پانی کی چونچ بھر لے تو اس سمندر میں تو اس سے کمی آ سکتی ہے، اللہ کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آتی، اتنی بھی کمی نہیں آتی، ایسا مالک ہے دینے والا۔ تو انسان، یہ مسجدیں پیغام دیتی ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام دیتی ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتی ہیں، اس کی احدیت کا پیغام دیتی ہیں کہ وہ ایک ہے اور وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کے مماثل ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ مسجدوں کا پیغام ہے، یہ مسجدوں کا پیغام ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ، جسے سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے، 10ویں سپارے میں یہ ارشاد فرمایا، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ جو بندہ شرک کرتا ہے، جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں کسی کو شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کے حقوق میں کسی کو شریک بناتے ہیں، اللہ کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں، اللہ کے مقام پر کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، یہ سب لوگوں کے جھوٹ ہیں، یہ سب لوگوں کے توہمات ہیں، یہ سب لوگوں کی بناوٹیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان ہی الا اسماء سمیتموہا۔ یہ جو تم نے کسی کو دستگیر بنایا ہوا ہے، کسی کو فریاد رس بنایا ہوا ہے، کسی کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، کسی کو کیا کہتے ہو کہ وہ خزانے دینے والا ہے، وہ گنج بخش ہے، اور کسی کو یہ کہتے ہو کہ وہ خزانے بانٹتا ہے، اور وہ کشتیاں پار لگاتا ہے، اور وہ ایسے کرتا ہے، یہ سب تم نے نام رکھے ہوئے ہیں،
ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ دلیل اتاری ہے تو پیش کرو قرآن سے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العزت ہے الغنی الحمید، بے نیاز، اور وہ ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے، وہ اپنی ذات میں ہی ستودہ صفات ہے، اور ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے، فرشتے اس کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کے اندر رتب اللسان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے کہ سب اسی سے مانگنے والے ہیں، اور وہ سب کا داتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب اس کے در کے سوالی ہیں، سب اس کے گھر کے بکاری ہیں، اور سب اسی کی چوکھٹ پہ آ کے جھولی پھیلاتے ہیں۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو ہے سب اسی سے مانگتا ہے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز زمین و آسمان کی اللہ سے مانگ رہی ہے۔ تم نے کس کو بنایا ہوا ہے کہ وہ دیتا ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیری کرتا ہے، وہ فریاد رسی کرتا ہے، وہ غوث ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ اسماء یہ تم نے جھوٹ بنا رکھے ہیں، ان اسماء کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہی اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے یہ نام دھرے ہوئے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن، کوئی دلیل نہیں ہے، عقل بھی یہ نہیں مانتی اور نقل بھی یہ نہیں مانتی۔ بتاؤ کسی کتاب میں ہو، کسی قرآن میں ہے، کسی پہلی کتاب میں اللہ رب العزت نے یہ اتارا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اور لوگوں کے اپنے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کبھی کسی کو بنا لیا، کبھی کسی نانگے کو بنا لیا، کبھی کسی دیوانے کو بنا لیا، کبھی کسی مست ملنگ کو بنا لیا، کبھی کسی اللہ کے فرما بردار بندے کو بنا لیا، حالانکہ ان کی یہ تعلیم نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ یہ مسجد توحید کا پیغام دینے والی ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ مسجد کو آباد نہیں کرتا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، شرک کفر ہے۔ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ رب العزت اور وہ ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک کرنا، اللہ رب العزت جہاں بھی کوئی اسے پکارے وہ اسے سنتا ہے، اور جو کوئی مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے دیتا ہے، اور اس کائنات کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ یہ اللہ کی توحید کا پیغام ان مسجدوں سے بلند ہوتا ہے، اور جو شرک کرتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، انہیں یہ آواز اچھی نہیں لگتی۔ ہاں لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن جب وہاں سے خالص توحید کی آواز بلند نہیں ہوتی، وہاں سے اللہ کی وحدانیت کا پیغام نہیں ملتا، وہاں سے لوگوں کو اللہ کی الوہیت کی دعوت نہیں ملتی کہ لوگوں اسی کو اپنا سچا الہ اور معبود مانو، اور اس کے سوا کوئی سچا معبود ہے نہیں ہے، جہاں سے یہ آواز بلند نہیں ہوتی، تو وہ مسجدیں اللہ اکبر وہ اس پیغام سے محروم ہیں جس پیغام کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ وہاں تو وہ بات ہی نہیں ہوتی جہاں شرک کی تعلیم دی جاتی ہو، یہاں سے جہاں سے لوگوں کو اوروں کا درس دیا جاتا ہو کہ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے۔ بلکہ کئی تو ایسے ہیں جو ایسے کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ تو ہے، لیکن یہ سارا نظام نیچے والا اس نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے، یہی چلاتے ہیں، یہ ہستیاں ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اب یہ سب کچھ یہی کرتے ہیں۔ کوئی لاہور میں ہے، کوئی پاک پٹن میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی سخی سرور میں ہے، اور کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھول ہے، یہ نادانی ہے، یہ بے سمجھی ہے۔ آؤ قرآن دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر
اللہ اکبر، یہ شرک کی بات، یہ ناشکری کی بات ہے۔ اللہ رب العزت تو تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں وہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، کہیں سے امید نہیں رہتی، ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں، تو اس وقت لاچار کی کون سنتا ہے؟ من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر، جو سارے راستے بند ہوتے ہیں اللہ رب العزت راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایسے نہیں کیا۔ یونس علیہ السلام کو نجات دی، اور اللہ اکبر حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، بانج بیوی سے اللہ رب العزت نے اولاد دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے اولاد دی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے اندر شفا بخشی، اور حضرت ہاجرہ کو اللہ اکبر جب ان کا بیٹا تڑپ رہا تھا پیاس کے ساتھ، اور وہ بلک رہی تھی، بھاگ رہی تھی ادھر ادھر کہ اس کو پانی کا گھونٹ پلا دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ آج تک وہ چشمہ پانی بہ رہا ہے وہاں سے، اور لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ایسا چشمہ جاری فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے بندے سارے محتاج ہیں، اللہ کے بندے سارے محتاج ہیں۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنی ذات پہ آنے والے کسی نقصان کو ٹال نہیں سکتے، اپنے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر اللہ چاہے تو ملے، نہ چاہے تو نہ ملے، نقصان ہو جائے۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، نہ نقصان کو ہٹا سکے نہ نفع کو ہٹا سکے۔ اور تو اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اور آپ بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ مسجد کا پیغام ہے۔ اور مسجد کو آباد کون کرتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو آباد وہ کرتے ہیں آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے عرض کی، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیں اسلام کی، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، ایک بات ساری باتوں کے لیے سرے کی بات بتا دیں، پتے کی بات بتا دیں، جس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، وہ ایک بات ہی میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ اللہ اکبر، قل آمنت باللہ، کہو میں نے اللہ کو مان لیا کہ وہ میرا اللہ ہے۔ اور میرے اللہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ دوسری روایت میں الفاظ ہیں قل ربی اللہ، یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے، میرا پالنہار وہ، میرا پروردگار وہ، میرا داتا وہ، میرا ملجا و ماوا وہ، میرے نفع نقصان کا مالک وہ، میری مصیبتوں میں کام آنے والا وہ، میری مشکلیں آسان کرنے والا وہ، میری ساری حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا وہ۔ قل ربی اللہ، اللہ کو اپنا رب مان لو، پالنہار مان لو، اللہ رب العزت کو اپنا مشکل کشا مان لو، جاؤ یہ بات تیرے لیے کافی ہے۔ یہ توحید ہے، اللہ کی ربوبیت کی توحید، اللہ کی الوہیت کی توحید، اللہ کے اسماء و صفات کی توحید، اللہ رب العزت کے علم و معرفت کی توحید، کہ اللہ کو مان لو، اسے جان کر، اسے مان کر، پھر اسے پہچان کر اس کو ایسے ہی مانو جیسے اس نے منوایا ہے۔ قرآن پڑھ لو، قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان نہ ہو۔ اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ مسجدیں یہ اس لیے اللہ کو پسند ہیں کہ یہاں سے توحید کا آوازہ بلند ہوتا ہے، اور جس مسجد میں توحید کے آوازے کے ساتھ شرک کی بھی تعلیم دی جاتی ہو تو وہ مسجدیں اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ مسجد اللہ کو وہی پسند ہے
جس میں خالص اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی جاتی ہو، اللہ کی توحید لوگوں کو پہنچائی جاتی ہو، سکھائی جاتی ہو، بتائی جاتی ہو، سمجھائی جاتی ہو، وہ جگہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کی توحید کو مانتا ہے، وہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا معنی؟ یہ دنیا کی زندگی بڑی محدود اور مختصر زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی لمبی زندگیاں گزارنے والے بھی جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال زمین پہ رہ کے آئے ہو، کتنی زندگی تم گزار کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے ایک دن ٹھہرے ہیں، یہ دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ فسأل العادین، پوچھ لے حساب دانوں سے، پوچھ لے، ہم تو زمین پر ایک دن یا آدھا دن رہ کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب قیامت آئے گی تو لوگوں کو ایسے ہی لگے گا کہ دنیا میں جو ہم رہے تھے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحیٰ، ایک صبح یا ایک شام گزاری ہے ہم نے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، بڑی مختصر زندگی ہے۔ اس لیے اس زندگی کے لیے انسان ٹھیک ہے محنت کرے، کوشش کرے، اللہ نے اس کو دار العمل بنایا ہے، سعی و کوشش کی جگہ بنایا ہے، سعی و کوشش کے ساتھ اللہ رب العزت یہاں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل کوشش کرنی ہے وہ آخرت کے لیے کرنی ہے۔ ان دار الاخرۃ لہی الحیوان، پچھلا گھر آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے انسان یہاں آیا ہوا ہے۔ اور وہ زندگی کیسے بنتی ہے؟ وہ زندگی بنتی ہے دین کے ساتھ۔ جو دین اللہ نے اتارا ہے، اس دین کو قبول کیا جائے، اسے سینے سے لگایا جائے، اسے سمجھا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اسے مانا جائے، اس کے مطابق اپنا عمل اور اپنی زندگی کو بنایا اور ڈھالا جائے۔ یہ دین انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، انسان نے کیسے جینا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا عبادت گزار، فرما بردار غلام بن کے رہے، اللہ کا وفادار اور شکر گزار بندہ بن کے رہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ اللہ کو کسی وقت بھولے نہ، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے۔ اگر نعمت ملی ہے تو جب ملے بسم اللہ الحمدللہ، میرے اللہ کا پاک نام، برکت والا نام، الحمدللہ میرے اللہ نے کرم کر دیا کہ مجھے یہ چیز دے دی۔ اور اگر کوئی مشکل آ گئی، اگر کوئی پریشانی آ گئی، اگر کوئی تکلیف آ گئی تو پھر الحمدللہ علی کل حال، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے جو بڑا رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، بڑا علیم و حکیم ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اگر اس نے میری طرف یہ پریشانی بھیجی ہے تو اس میں بھی میرا بھلا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتا ہوں علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، الحمدللہ علی کل حال۔ پانی کا گھونٹ پیے، اللہ اکبر، یہ پانی میرے اللہ نے بنایا ہے، یہ میٹھا پانی میرے اللہ نے دیا ہے، جس سے پیاس بجھتی ہے یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہاتھ میں یہ طاقت ہے، اٹھا لیتا ہے، گلے میں یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ نیچے اتر جاتا ہے، وگرنہ یہیں اٹک جائے، نیچے جانے کی بجائے، معدے میں جانے کی بجائے پھیپھڑوں میں چلا جائے، سانس کی نالی میں تیری موت واقع ہوتی ہے۔ الحمدللہ، پانی کے گھونٹ پی الحمدللہ، کھانے کا لقمہ کھا الحمدللہ، کپڑے پہن الحمدللہ الذی کسانی، سب تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے۔ ما تجملوا بھی فی حیاتی، یہ میری زینت بھی ہے، یہ میری آرائش اور میرے حسن کا سامان بھی ہے، اور میرے ننگ بھی اس کے ساتھ ڈھک جاتے ہیں، میرے ننگ بھی ڈھک جاتے ہیں، میں شرمندہ نہیں ہوتا، میں شرمسار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہر چیز میں الحمدللہ، ہر چیز میں الحمدللہ۔ اور انسان جہاں کہیں جائے، جہاں کہیں بیٹھے، جہاں کہیں چلے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جب اللہ کا نام نہ لے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہیں کھڑا ہوتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے، کہیں لیٹتا ہے، کہیں چلتا ہے، اس کھڑے ہونے میں، اس بیٹھنے میں، اس لیٹنے میں، اس چلنے میں اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھا، تو یہ کھڑا ہونا، یہ بیٹھنا، یہ لیٹنا، یہ چلنا،
یہ اس کے لیے قیامت والے دن حسرت اور افسوس کا اور نقصان کا باعث ہوگا کہ یہ زندگی کا وقت جتنا اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، ضائع گیا۔ جو دم غافل سو دم ضائع، جو دم غافل سو دم ضائع، جو دم غفلت میں گزر گیا وہ ضائع ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، انسان ہر وقت اسے یاد رکھے، دل میں اس کا پیار ہو، زبان پہ اس کا نام ہو، اور جسم اس کی فرما برداری میں لگا ہو۔ ایک تو فرما برداری یہ ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، انسان کسی کے کام آ رہا ہے، کسی کی رہنمائی کر رہا ہے، کسی کو پڑھا رہا ہے، کسی کی خبر گیری کر رہا ہے، کسی کو خوشی پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے کام ہے، یہ کرنا بھی فرما برداری ہے۔ ایک اور بڑی عظیم فرما برداری ہے، وہ کیا؟ اللہ اکبر، اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ جتنی حرام کی چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، بد نظری کرنا حرام ہے، بدنیتی حرام ہے، خیانت حرام ہے، بدکاری حرام ہے، یہ جتنی چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا فرما بردار۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے، تو کرنے کے کام کرتا رہے، اور جن کے چھوڑنے کا حکم دیا ان سب کو جس وقت چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ تیرا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ دکان میں بیٹھا ہو تو پھر بھی تجھے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ماپ تول پورا رکھو اور کمی کرنے والے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے تول لو، ڈنڈی نہ مارو، معیار بھی پورا رکھو، مقدار بھی پوری رکھو۔ اللہ اکبر، اور کسی کی بدخائی نہ کرو۔ دین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ آنے والا، لینے والا، خریدنے والا، اس کی خیر خائی کرو، اسے صحیح بات بتاؤ، اسے دھوکے میں نہ رکھو، جھوٹ نہ بولو اس کے ساتھ۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر سارا وقت گزارنا، یہ آخرت کو بنانا ہے، یہ آخرت کو بنانا ہے۔ اور جب انسان آخرت بنانے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا خود بنا دیتا ہے، اللہ اس کی دنیا خود بناتا ہے۔ یہ دین ہے جس سے انسان کی آخرت بنتی ہے۔ مقصد انسان کا یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تعمیر کرے، اور جب آخرت کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا خود ہی بہتر بنا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ، جو آدمی اپنی زندگی کا فکر، اپنی زندگی کا مسئلہ، ہم غم ایک بنا لیتا ہے، اپنی آخرت کا غم، اپنی آخرت کا ہم، آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، آخرت کی لگن، آخرت کی بہتری، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ اس کے دنیا کے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے دنیا کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ کفاہ اللہ ہم دنیا من تشابہت بہ الہموم، اور جس کو یہ فکریں، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ ہم جو ہیں بکھیرے رکھیں، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، کہیں زمین کا غم ہے، کہیں بچوں کے مستقبل کا غم ہے، کہیں کسی کا فکر، کہیں کی فکر ہے، کہیں کسی کی پریشانی ہے، اور آخرت کا کوئی دھیان ہی نہیں، آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لم یبال اللہ فی ای اودیتہا، حالانکہ پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ دنیا کی کس وادی میں جان دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ گیا کسی چیز میں سوچ میں ڈوب گیا، کسی چیز کی وجہ سے اٹیک ہو گیا، کسی چیز کی وجہ سے شریان پھٹ گئی، کسی چیز کی وجہ سے جان چلی گئی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، نماز قائم کرے، نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسجدیں یہ نماز کا پیغام دیتی ہیں، لوگ اللہ کے لیے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وآت الزکاۃ، اور مسجدیں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہاں زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے، زکوٰۃ اکٹھی کی جائے اور پھر مستحق اور ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے، ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے۔ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا، اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کی بڑائی کو مان لیا، اور القوی العزیز الکبیر المتعال، بڑا
اور بلند رہنے والا، القوی العزیز، طاقت والا، زبردست، غالب رہنے والا، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اور وہ میرا نگہبان ہے۔ ان اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کارساز اور مددگار ہے۔ تو پھر کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، باقی نہ کسی زندے سے، نہ کسی مردے سے، نہ کسی طاقت سے، نہ کسی فوج سے، نہ کسی چیز سے، کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ لوگ ہیں صحیح راہ پہ چلنے والے، یہ ہیں صحیح راہ پہ چلنے والے۔ اور مسجدیں میرے بھائیوں، یہ مسجدیں اللہ اکبر، اللہ رب العزت کو بہت پیاری مسجدیں ہیں۔ یہاں آنے والا جب آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد میں آتا ہے، اللہ اکبر، یہ مسجد میں آنے والے یہ اللہ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے وزیٹر ہیں، اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی کسی کی ملاقات کرنے کے لیے آئے تو پھر جس کی ملاقات کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ اس آنے والے کی عزت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت بڑھاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسجد میں آنے والوں کو عزت دیتے ہیں، اللہ ان کی شان بڑھاتے ہیں۔ من غدا راح الی المسجد، جو صبح کے وقت آئے یا شام کے وقت آئے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر دیتے ہیں۔ اور مسجدوں میں آ کر جو وقت گزارتے ہیں، ذکر کے لیے آتے ہیں، تلاوت کے لیے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ فرضی نماز کے لیے وضو کر کے گھر سے جو مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جو گھر سے حج کے لیے احرام باندھ کے مکے کی طرف سفر کرتا ہے۔ مسجد میں آنے والے کو وضو کر کے مسجد میں آنے والے کو اللہ رب العزت ایسے ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے حج کا سفر کر کے احرام باندھ کے مکے جانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے یا اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے یا نفلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا سفر کر کے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، عمرے کے لیے جانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما توطنا رجال المساجد للصلاۃ والذکر، جو لوگ مسجد میں ٹھہرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے مسجد میں وقت گزارنا ہے، مسجد میں رہنا ہے، مسجد میرا گھر ہے، مسجد میرا ٹھکانہ ہے، نماز کے لیے اور ذکر کے لیے، تو اللہ رب العزت کو اس آنے والے کی اللہ تبشبش اللہ علیہ، اللہ کو اس کے آنے کا چاہ چڑھ جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے میرے مالک کو۔ اللہ اکبر۔ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، جبکہ کوئی عزیز کسی کا باہر گیا ہو اور وہ دیر کے بعد واپس آئے تو جیسے اس کے آنے پر ساری فیملی کو خوشی ہوتی ہے اور سارے گھر کو چاہ چڑھے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو ایسی ہی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ آیا، اللہ میرا بندہ آیا ہوا ہے۔ اور یہ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للمساجد اوتادا، لوگ ایسے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے ستون گڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی ٹک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آئے مسجد میں اور فوراً بھاگنے کی مسجد میں دل نہیں لگتا، نہیں، للمساجد اوتادا، مسجد میں ایسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کھونٹا گڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے بیخ اور کیل ٹھکا ہوا ہوتا ہے، ایسے آ کے مسجد میں ٹک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ الملائکۃ جلساؤہم، ان کے ہم نشین اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جب یہ نہیں آتے تو وہ ان کو گم پاتے ہیں، ان کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو بھائیو، مسجدوں سے تعلق بناؤ، مسجد میں آیا کرو، مسجدوں کو آباد کرو اور دین سیکھو۔ اور مسجد کے اندر اللہ اکبر،
مسجد، ایک تو مسجد کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی توحید لوگوں کو سکھائی جائے، اور دوسرا مسجد کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا دین سکھایا جائے، اللہ کے دین کی تعلیم دی جائے۔ اس لیے کہ یہ انسان، یہ گوشت پوست کا انسان، اللہ اکبر، جس کا شیطان دشمن ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ میں اس انسان کو اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے جاؤں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو، اس کی کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جہنم میں چلا جائے۔ تو دین اس لیے ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے وارث بن جائیں۔ دین اس لیے ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن جائیں۔ تو مساجد کے اندر دوسرا کام یہ ہے کہ دین کی تعلیم دی جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے، قرآن کے الفاظ صحیح کروائے جائیں، قرآن کی ادائیگی، تلفظ یہ درست کیا جائے تجوید کے مطابق، اور قرآن مجید کے معنی اور مطالب سمجھائے جائیں، اور تربیت کی جائے کہ دین کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے۔ سچی بات یہ ہے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمارا وضو سیدھا نہیں ہوتا، ہماری نماز سیدھی نہیں ہوتی، نماز کے الفاظ سیدھے نہیں ہوتے، اذان کے الفاظ سیدھے نہیں ہوتے، الٹ پلٹ غلط سلط پڑھتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے، خواتین کے لیے بھی کہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے، بزرگوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور یونیورسٹیوں، کالجوں اور سکولوں کے طلباء کے لیے بھی، بالغان کے لیے بھی، اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور یہ دین کی تعلیم، یہ اللہ اکبر، یہ نبیوں کا ورثہ ہے۔ اس ورثے سے جیسے وہ لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں جو 8 سال 10 سال 15 سال لگا کر دین کے عالم بنتے ہیں، تو جو لوگ آ کر مسجد میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا کوئی حدیث پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی وہ ورثہ ملتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا تھا، بازار میں چلے گئے، بازار میں لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، مارکیٹ کے اندر لوگ اپنی اپنی مصروفیات کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مسجد کے اندر اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم بازار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو لوگوں نے اپنی دکانیں سمیٹی اور مسجد میں پہنچ گئے، اور مسجد میں جا کے دیکھا تو کیا ہو رہا ہے؟ درس حدیث ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، کوئی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے لگے کہ ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو مثلا درس لگی ہوئی ہے، کہیں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، کہیں حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے یہی تو ورثہ چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درہم و دینار چھوڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ اس علم کے ورثے کے لیے یہ مسجد درس گاہ ہے، اور یہ مسجد جس طرح علم کی درس گاہ ہے، اسی طرح یہ تربیت گاہ بھی ہے، یہاں لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، جو امام صاحب ہوتے ہیں، خطیب صاحب ہوتے ہیں، عالم صاحب ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، ان کو اپنا مربی بنانا چاہیے، انہیں ایسا بنانا چاہیے کہ وہ ہماری اصلاح کریں۔ اگر مجھے غصہ زیادہ آتا ہے تو مجھے بتائیں کہ غصے نہ ہوا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آگے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہیں کرنا، لا تغضب۔ یا رسول اللہ سن لیا اور وصیت کریں، فرمایا نہیں غصہ کرنا، پھر فرمایا نہیں غصہ کرنا۔ ان کا مزاج کیا تھا؟ غصہ بہت آتا تھا۔ تو جس آدمی کی جو کمزوری ہو اس کی اصلاح کرے، امام، خطیب، قاری صاحب، عالم صاحب جو بھی ہیں، تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ کھڑے ہونے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں آ کے اللہ اکبر، خاموشی کے ساتھ ذکر میں لگ جانا چاہیے، تلاوت میں لگ جانا چاہیے، نماز میں لگ جانا چاہیے، باتوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، قیامت سے پہلے مسجد میں ایسے لوگ ہوں گے، یکون حدیثہم فی المساجد، وہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے۔ مسجدیں دنیا کی باتوں کے لیے نہیں ہوتے، مسجدیں قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، مسجدیں علم کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہاں آ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہماری تو لڑائیاں یہاں ہوتی ہیں، اور ہم تو یہاں آ کے غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو یہاں آ کر وہ چیزیں اللہ معاف کرے شروع کر دیتے ہیں کہ تو نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، یہ کیا کیا۔ نہیں، یہ مسجد بڑی عظمت والی جگہ ہے۔
یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں جو آتا ہے وہ اللہ کا ملاقاتی ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اسے ادب کے ساتھ آنا چاہیے، اور مسجد میں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور مسجد میں آنے والے کا احترام بھی کرنا چاہیے، اکرام بھی کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اللہ اکبر، ان مسجدوں کے اوپر خرچ کرنا اور ان مسجدوں کی فکر کرنا، ان مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباتن، 7 قسم کے لوگ ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا، عرش کا سایہ، خاص سایہ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا اللہ رب العزت۔ اللہ اکبر، جس دن سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، وہ منصف حکمران جو عدل کرنے والا ہو اور لوگوں کو انصاف دینے والا ہو، امن قائم کرنے والا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور وہ جوان، وہ نو عمر، نو خیز جوان جس کی جوانی کی اٹھان اس طرح اٹھی ہے کہ اس نے اللہ کی بندگی میں جوانی بسر کی ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی بندگی کے اندر جوانی بسر کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اور وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کا قرضہ ہے یہ اتارنا ہے، مسجد کا کام ہے یہ کرنا ہے، مسجد کی یہ ضرورت ہے یہ پوری کرنی ہے، اور مسجد سے آیا ہوں تو مسجد میں دل جڑا ہوا ہے، مسجد میں دل جڑا ہوا ہے، دوبارہ مسجد میں جانا ہے۔ یہ مسجد کی آبادی اور مسجد کی دیکھ بھال اور مسجد کی نگہبانی اور مسجد کی خدمت، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی، طہرا بیتیا، میرے اس گھر کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، للطائفین والعاکفین والقائمین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے میرے اس گھر کو پاک رکھنا۔ تو مسجد کا خیال رکھنا، مسجد کی نگہبانی کرنا، نگہداشت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے، اور اس کے کرنے والے کو اللہ رب العزت جنت میں گھر بنا کے دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور جو مسجد بناتا ہے وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعَةٍ، اللہ اکبر، قطع بعض لوگوں نے اس کا معنی کونج کیا ہے، یہ کونجیں جو اوپر ہوتی ہیں یہ زمین پہ بسیرا کرتی ہیں، گھونسلہ نہیں بناتی۔ اسی طرح بٹ تیتر ہوتا ہے، ایک تیتر کی قسم ہے جو زمین کے اوپر ہی اپنا جگہ بنا کر وہاں انڈے دیتا ہے اور بچے نکالتا ہے۔ تو فرمایا اگرچہ اتنا ہی، یہ کوئی 4 انچ یا 6 انچ آدھے فٹ کی جگہ ہوگی جہاں وہ اپنا گھونسلہ بنا کر، اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا کر انڈے سیتا ہے اور بچے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اتنی مسجد بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں بڑا وسیع گھر بنا دیتے ہیں، جنت میں وسیع گھر بنا دیتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے کہ مسجد کے اندر انسان کا حصہ پڑ جائے، سریے میں حصہ پڑ جائے، سیمنٹ میں حصہ پڑ جائے، ریت میں حصہ پڑ جائے، اینٹ میں حصہ پڑ جائے، کسی چیز کے اندر بھی انسان کا حصہ پڑ گیا اور آدھا فٹ جگہ بھی اس کی مسجد میں بن گئی تو اللہ نے اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیا۔ اور مسجد کا خیال رکھنا، مسجد کی آبادی کا خیال رکھنا، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا، قلبہ معلق بالمساجد، یہ اللہ کے عرش کے سائے کا انسان کو حقدار بناتا ہے۔ اور مسجد کے اندر مدرسہ ہونا چاہیے جہاں دین کی تعلیم دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتنا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، ہمارا قرآن تمہیں سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو مسجد جو ہے یہ درس گاہ بھی ہے، یہ مدرسہ بھی ہے۔ اور بھائیو علم سیکھنا چاہیے، دین کا علم، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، قرآن و سنت کا علم، کتاب و حکمت کا علم، آپ کو وہ علم سکھایا آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔
آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو جو دین کا علم سیکھتا ہے اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے دین کا علم سیکھنا بھی چاہیے، اور دین کا علم سکھانے پر خرچ بھی کرنا چاہیے، خرچ بھی کرنا چاہیے۔ یقین جانیے، اللہ اکبر، دین کے اوپر خرچ کرنا، اس کی تعلیم کے اوپر، اس کی تبلیغ کے اوپر، اس کے سیکھنے سکھانے کے اوپر، سکھانے والے اساتذہ کے اوپر، سیکھنے والے طلباء کے اوپر، یہ اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ قرض حسن کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، قرض حسن یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑی خوش دلی اور بڑی نیک دلی کے ساتھ دے، اللہ کے دیا ہوا یہ جان کر کے میرے مالک نے ہی سب کچھ دیا ہوا، میرے پلے کیا تھا، خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، یہ کچھ مجھے دے دیا، میرے اللہ نے دیا ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جب میں سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو اس لیے میں اپنے اللہ کے پاس جمع کروا دوں تاکہ یہ اس دن میرے کام آئے جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، اس دن کام آئے گا تو کیا؟ اللہ اکبر، جو انسان نے آگے بھیج کر اللہ کے پاس جمع کروایا ہوا ہے، اللہ کے پاس قرض حسن کے طور پر جمع کروایا ہوا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ اللہ کے لیے جو خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ خلف دیتے ہیں، جو کیا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، یضاعفہ اضعافا کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العزت اس کو واپس کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس میں برکت آ جاتی ہے، اور آخرت میں جب وہ ملے گا، فرمایا ایک آدمی ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کھجور کو اللہ تعالیٰ اس طرح پالتے ہیں، اس طرح بڑھاتے ہیں، اس طرح اس میں برکت ڈالتے ہیں کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ بن جائے گا، احد پہاڑ جتنا کھجوروں کا ڈھیر بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرنا چاہیے، مسجد کے اوپر، مسجد کی نگہبانی کے اوپر، مسجد کی دیکھ بھال کے اوپر، مسجد کی تعمیر کے اوپر، مسجد کی آبادی کے اوپر، مسجد کے اندر تعلیم و تربیت کے سلسلے کے اوپر، اور مسجدوں کے جو نگہبان ہیں جن کی وجہ سے یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، وہ امام صاحب ہیں، وہ خطیب صاحب ہیں، وہ عالم صاحب ہیں، وہ قاری صاحب ہیں۔ مسجد بلڈنگ کا تو نام نہیں ہے، مسجد کس کا نام ہے؟ مسجد تو یہاں ذکر کرنے والوں کا نام ہے، مسجد تو یہاں عبادت کرنے والوں کا نام ہے، ان کے ساتھ یہ مسجد آباد ہوتی ہے، ان کے ساتھ مسجد آباد ہوتی ہے۔ تو جہاں اس کے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، ان کی تکریم بھی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، اس کا ہمارے ساتھ کیا واسطہ، کیا تعلق، کیا ناتا جو ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا۔ جو عالم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ بیٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ارشاد پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بندہ عزت نہ کرے، اس کا بندہ احترام نہ کرے، اس کو مولوی صاحب اور قاری صاحب کہہ کے توہین کے ساتھ اس کے اس طرح کے نام لے۔ حالانکہ قاری ہونا، اللہ اکبر، اور مولوی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ مولوی کا معنی ہے اللہ والا، اور قاری کا معنی ہے اللہ اکبر قرآن پڑھنے والا۔ قرآن اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جب ہم قرآن پڑھیں تو اس کے پیچھے پیچھے تم قرآن پڑھا کرو۔ تو قاری قرات اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے، اور جو اس کے اتارے ہوئے قرآن کو اسی طرح پڑھتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور ہم تک پہنچا، تو یہ تو وہ اللہ والا کام ہے قرآن پڑھنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو یہ بہت اونچا کام ہے۔ قاری ہونا، عالم ہونا، مولوی ہونا، یہ بڑی عزت کی بات ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کا ادراک کریں اور اس کا لحاظ کریں، اس کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، اللہ کے فضل سے اور اس کی خاص مدد سے ماشاءاللہ اس کی بلڈنگ اس مرحلے تک پہنچ گئی ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں اور دونوں طرح مضبوط ہیں، تقوی اور اخلاص پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ماشاءاللہ لوہا اور سیمنٹ اور کرش وغیرہ ڈال کے بھی اس کی بڑی مضبوط بنیاد بنائی گئی ہے، اور اس کی اصل بنیاد اللہ کی توحید کے اوپر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہے، اور دین کی بنیاد یہی ہے، اور دین کی بنیاد یہی ہے، دین کی بنیاد یہی ہے۔
اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس مسجد کی بنیاد بھی توحید و سنت کے اوپر ہے، اخلاص کے اوپر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محترم قاری صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے کہ اس مسجد کے ذمے اس تعمیر کے سلسلے میں 12.5 لاکھ روپیہ قرض ہے، 12,50,000 روپے. اور کچھ قرض کی ادائیگی 20 فروری کو ہے اور کچھ 28 فروری کو، یعنی اسی مہینے میں 20 فروری کو، 28 فروری کو، اور باقی جو ہے وہ رمضان میں ادا کرنا ہے. تو میرے بھائیوں ہمت کرو. یہ قرض یہ اللہ کے گھر کا قرض ہے. آپ یہ قرض اتار دیں انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت آپ کے قرض اتار دے گا. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ ہمت کر کے اللہ رب العزت. جن سے ساتھیوں سے قرض اسنا لیا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی بات ہے. اللہ رب العزت ان ساتھیوں نے جنہوں نے قرض دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ قرض قبول فرمائے. اس میں سے جو وہ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور مہلت بھی بڑھا سکتے ہیں، مہلت بھی بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، یہ قرض تو اللہ کے گھر کو دیا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، جس دن سے قرض دیتا ہے اور جو اس کا وعدہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر 20 فروری تک وعدہ ہے اس کا، تو اللہ رب العزت اس کو اگر اس نے 1 لاکھ دیا ہے، اس نے 1 لاکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں. اور اگر پھر وہ جب وقت آ جاتا ہے تو وہ اور مہلت دے دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں بعد میں لے لوں گا، وقت بڑھا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت جتنا پورا ہوتا ہے اس کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یعنی 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب اس کا لکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں. اور بھائیوں، اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے انسان کو کبھی سوچنا نہیں چاہیے. انسان کو ہمیشہ اللہ کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے انسان جس وقت کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر انسان کو سرخرو فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت اسے ایسے نوازتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے پاس تو نوازنے کے خزانے بہت زیادہ ہیں. اللہ رب العزت تو بڑے خزانوں کے مالک ہے. ایسی جگہ سے اللہ رب العزت آسانی فرما دیتے ہیں کہ جس سے انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اس سلسلے کی. یہ جو ہماری مسجد کی تعمیر ہے اور اس کی آبادی ہے، آباد کاری ہے اس کی، اور اس کی ضروریات ہیں جو تعمیر کے حوالے سے اور تدریس کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، اللہ ان سارے کاموں میں برکت دے اور مدد فرمائے اور آسانیاں فرمائے. اور جن لوگوں نے جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ رب العزت مزید توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. ماشاءاللہ جن ساتھیوں نے قرض دیے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں قاری صاحب کہ وہ بھی ماشاءاللہ جمعے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اتنی ہمت کی دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مزید بھی توفیق عطا فرمائے. اس میں سے وہ اس میں شامل بھی کریں اور اس کے لیے ایک مہلت بھی بڑھا سکتے ہیں تو وہ بھی کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ اور اس کا عظیم صلہ دینے والا ہے. انسان کو ایسی چیزوں سے اللہ رب العزت نوازتے ہیں کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا. مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اللہ رب العزت ٹال دیتے ہیں، آنے والی بلاؤں سے انسان کو محفوظ کر لیتے ہیں. اور برکت سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے اور ان سارے بھائیوں کو اور ان سارے ساتھیوں کو جو جہاں بھی ہیں، جتنا بھی کسی نے کیا ہے، ایک روپیہ کسی نے دیا ہے یا 1 لاکھ روپیہ کسی نے دیا ہے یا 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، جتنا بھی کسی نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے مال میں برکت فرمائے، ان کی صحت اور زندگی میں برکت فرمائے، ان کے اہل و عیال میں برکت فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت فرمائے، اور ان کے اللہ رب العزت دین ایمان میں برکت اور ترقی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.